على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ وحدہ لا شریک کی بے شمار لامحدود حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقا نامدار مدنی تاجدار انبیاء کے شہریار مرسلین کے شاہ سوار محبوب خدا میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر سب حضرات بلند آواز سے ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. آج کی یہ پروقار پرنور پرکیف محفل ذکر مبارک امام الاولیاء بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے محسن بہت بڑے ولی کامل اس بر صغیر پاک و ہند میں حقیقی طور پر دو قومی نظریہ کے بانی ولی نعمت حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ کے ذکر مبارک کے عنوان سے سجائی گئی ہے. اور یہ سفر کا مہینہ ہے. اسی ماہ مبارک کی 28 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے. اسی ماہ مبارک کی مناسبت سے پورے پاکستان میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً حضور قبلہ عالم بانی تحریک یوم مجدد الافسانی فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری نقش بندی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ حضور مجدد پاک کے ذکر کی محفلوں کو سجایا کرتے تھے اور تنِ تنہا آستانہ عالیہ شرکپور شریف سے زاد راہ لیے بغیر روانہ ہوا کرتے تھے. ایک دن کے اندر کئی جلسے
اور بغیر کسی انتظام کے گلی گلی کوچا کوچا مساجد میں، محلوں میں، علاقوں میں پہنچ کر حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام عام فرمایا کرتے تھے۔ اور برے صغیر پاک و ہند میں ہی صرف نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ نے اس انداز سے حضور مجدد پاک کے ذکر کو کیا کہ دنیا آپ کو بانی تحریک یوم مجدد الافسانی کہنے پر مجبور ہو گئی۔ بڑے بڑے آستانے جو حضور مجدد پاک سے منسلک ہیں وہ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن آپ یہ کام خالص اللہ کی رضا کی خاطر کیا کرتے تھے۔ اور آج یہ سلسلہ صرف پنجاب یا سندھ، سرحد بلوچستان یا پاکستان کے علاقوں تک محدود نہیں رہا، پوری دنیا میں اس ماہ مبارک میں حضور مجدد پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ کے پیغام کو مختلف کانفرنسز، جلسے، میٹنگ اور دیگر طریقوں سے عام کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کا جو کام کرنے کا انداز ہے، آپ کی جو فکر ہے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اور زیادہ اہمیت اور ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی آپ کی ذات کے اوصاف و کمالات اگر بیان کیے جائیں تو کسی ایک محفل میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ مجدد کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر صدی کے آخر میں رب العالمین اپنا ایک برگزیدہ بندہ بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی جب دین پر مشکل وقت آ جاتا ہے، طرح طرح کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، دین اسلام کو نعوذ باللہ دبانے کی یا ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو رب ایک ولی کامل بھیجتا ہے جو پوری دنیا کے سامنے دین کی عملی صورت جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے، حقانیت واضح کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت امام ربانی کے دور تک پہنچتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے یا اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے کم و بیش 1000 سال ہو چکے۔ وقت ایسا آ گیا کہ اس برے صغیر پاک و ہند میں جہاں اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا، جہاں کے لوگوں کو حضرت علی بن عثمان، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی مسلمان کر چکی تھی، ایمان والا بنا چکی تھی، لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور میں پہنچا چکی تھی، وہاں ایک ایسا ماحول بننا شروع ہو گیا یا بن گیا کہ ایک بادشاہ جس کا نام اکبر تھا، اسے
حکومت مل گئی۔ حکمران جو ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے جب انہیں حکومت مل جاتی ہے تو سب سے ضروری کام جو وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہماری حکومت جو ہے وہ لمبی ہو جائے، قائم رہے، ختم نہ ہو، اور اس کو بچانے کے لیے کئی مرتبہ وہ اپنے ایمان کو بھی محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ قریب میں ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات ہر ایک کی زبان پر تھی کہ یہ دیندار لوگ ہیں، یہ بڑے حضور کے عاشق ہیں، یہ میلاد کرنے والے ہیں، یہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے ایسا عجیب و غریب کام کیا کہ جس کی ان سے شاید لوگوں کو امید نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ میری حکومت جو ہے وہ بچ جائے، مگر وہ بچی نہیں۔ سمجھنے والے بات سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہیں جو میں نے بات کی ہے، یا مزید وضاحت کریں؟ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو عرض یہ میں کر رہا ہوں کہ حکمران جو ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ لمبی رہے یا ختم نہ ہو، یا ہمیشہ ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جو حکومت ہے وہ تو صرف رب کریم کے لیے ہے، ہر ایک کو زوال ہے۔ اب اکبر کا واقعہ جو ہے، یہ تاریخی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان کو کوئی یہ قصہ کہانی یا یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ ہر چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اکبر جو ہے اسے حکومت مل گئی چھوٹی عمر میں، تو اب اسے خیال پیدا ہوا، یا اس کے حواریوں نے اسے یہ خیال کروایا، مشیروں نے، کہ اپنی حکومت کو ذرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اب پروگرام ترتیب دیا گیا، مشورہ دینے والوں جن میں بڑے بڑے نامور عالم تھے، بڑے بڑے کاریگر لوگ تھے، بڑے سمجھدار اپنے زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ عیسائی ہوں، آگ کو پوجنے والے ہوں، مشرک ہوں، ہندو یا مسلمان ہوں، یا دیگر جو مذاہب برِ صغیر میں بستے ہیں، تمہاری حکمرانی میں بستے ہیں، ان سب کو ملا کے ایک نیا دین جو ہے اس کو چلاتے ہیں، دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس دین کے اندر یہ ہو کہ ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں اور امن و امان رہے، کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ کہتے وہ یہ تھے، لیکن اندر سے وہ اسلام دشمن لوگ تھے۔ اب اقدامات کیا کیے انہوں نے؟ چیدہ ایسی حکومت بنانے کے لیے کہ جس میں سب کو راضی کریں۔ کیا کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ آذان ہوتی ہے تو ہندوؤں کو، عیسائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ سور اور کتا جو ہے یہ بڑے متبرک جانور ہیں، ان کو دربار اکبری میں لایا جائے، اور لایا گیا، اور جو کوئی بادشاہ وقت سے ملاقات کرنے آئے، یہ میں حالات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو حضرت مجدد پاک جس دور میں تشریف لائے تھے،
جو کوئی بندہ بادشاہ کو ملنے آئے پہلے سور اور کتے کی زیارت کرے، یعنی اس کو دیکھے، اس کے بعد بادشاہ سے باتیں کرے۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ اور اس پر عمل کروایا زبردستی خوف زدہ کر کے لوگوں کو کہ جو کوئی بادشاہ کو ملنے آئے پہلے اس کو تعظیمی طور پر سجدہ کرے، اس کے بعد بادشاہ سے گفتگو کرے۔ گائے جو ہے ہندو اس کو پوجتے ہیں، لہذا اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ اب ایسے حالات بن گئے، مورخ لکھتے ہیں، تجزیہ نگار جو لکھتے ہیں، سمجھدار لوگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے حالات ہو گئے، اسلام مخالف ایسی تحریک چل پڑی، اسلام اتنے مشکل وقت میں آ گیا کہ کوئی اولو العزم پیغمبر آتا اور پھر وہ تبلیغ کرتا یا کام کرتا اور پھر اسلام جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھاتا۔ لیکن اب پیغمبر تو آنا نہیں، رسول آنا نہیں، نبی آنا نہیں، کیونکہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد یہ سارے دروازے بند کر دیے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ اب اگر کوئی شخص حضور کی آمد کے بعد کسی کو ذلی یا کسی بھی صورت میں نبی، رسول، پیغمبر مانے گا، نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، مسجد نما عمارت تعمیر کر کے عبادت کرے، خیراتیں دے، داڑیاں رکھے، جبے پہنے، حج کرے، عمرے کرے، اخلاق بڑا اس کا اعلیٰ ہو، مگر یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، یا کوئی آ چکا ہے تو اس شخص کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بدترین کافر ہے۔ ایک عام کافر ہے، یہ بدترین کافر ہے، اس سے بچنا لازم ہے کیونکہ اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ ان حالات میں بھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی رہتے ہیں، بیرون ممالک میں تو بہت زیادہ ان کا زور ہے، کیونکہ غیر مسلم لوگ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، کمزور کیا جا سکتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ پیغمبر تو آنا نہیں تھا، رسول آنا نہیں تھا، اب کیونکہ رب نے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے اولیاء کی، علماء کی۔ حدیث مبارکہ ہے، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو بیان کیا ہے اپنے خطبات جمعہ میں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دیے گئے۔ یاد رکھیں، ہر عالم دین ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم دین ضرور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کسی مدرسے میں اس نے وقت گزارا ہو تو پھر ہی عالم ہو۔ رب اپنے قدرت کاملہ سے اپنے برگزیدہ بندوں کو علم لدنی عطا فرما دیتا ہے، کسی جاہل کو رب ولایت عطا نہیں کرتا۔ اب دور بڑا مشکل آ گیا، رب العالمین نے حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرما دیا۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے کفر کا، ظلم کا، شدت کا مقابلہ جو کرنا تھا وہ بھی بہت بڑی ہستی کو کرنا تھا۔ 1000 سال گزر چکا تھا، مجدد الافسانی، آپ مجدد ہیں دوسرے 1000 سال کے، جس کے کچھ سو سال گزر گئے ہیں، بہت سے سال باقی ہیں۔ یہ دوسرا 1000 سال جب تک چلتا رہے گا
جو بھی ولی آئے گا، غوث آئے گا، کتب آئے گا، ابدال آئے گا، حتیٰ کہ مجدد آئے گا، وہ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کرے گا۔ اور حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ صرف نقش بندیوں کے پیر نہیں ہیں، بلکہ تمام سلاسل کا آپ کے پاس فیض ہے، اور آپ نے اس فیض کو عام کیا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کا احسان ہر کلمہ گو پر ہے، چاہے وہ بد مسلک ہی کیوں نہیں ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، اگر وہ آج اس برے صغیر پاک و ہند میں کلمہ پڑھ رہا ہے حضور کا، دل سے چاہے نہیں مانتا، زبان سے پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، اور اسلامی طریقے کے مطابق ایک لحاظ سے زندگی گزار رہا ہے، تو وہ بھی حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے ہے۔ کیونکہ آپ اگر اس وقت اس کفر کا مقابلہ نہ کرتے تو آج اس برے صغیر میں اسلام کا کوئی نام لیوا نعوذ باللہ نہ ہوتا۔ اس لیے آپ کا ذکر بڑا ضروری ہے۔ اور پھر موجودہ حالات کے تناظر میں ہر درد دل رکھنے والا مسلمان چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہو جائے، اسلامی حکومت بن جائے۔ اب تو ہمارا حکمران بھی کہتا ہے، اللہ کرے جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرے۔ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے۔ حضرت مجدد پاک کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس انداز سے نظام مصطفیٰ نافذ کیا، اور جو انداز ہم اپنائے بیٹھے ہیں کیا وہ انداز اسی طرح کا ہے؟ ہم اپنی بھی اصلاح کریں۔ حضرت مجدد پاک نے کوئی اسلحہ اکٹھا نہیں کیا، کوئی جتھا نہیں بنایا، کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں کیا، کوئی چوک بلاک نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بھی کبھی کبھی کرنے پڑتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی سوچے کہ یہ ساری چیزیں غلطی تھی، لیکن میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے کس انداز سے اسلام نافذ کیا۔ اسی خطے میں، کوئی اور خطہ نہیں تھا، وہ یہی خطہ ہے برے صغیر پاک و ہند میں۔ اپنے بیلیوں کی جماعت تیار کی، تزکیہ نفس کیا، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ آپ کے عقیدت مند تھے، بادشاہ کے قریبی لوگ، وزیر مشیر آپ کی مجلس میں آتے تھے، آپ کے مرید تھے، آپ کے نیاز مند تھے، آپ سے فیض حاصل کرتے تھے۔ لیکن بادشاہ وقت گمراہ ہو چکا تھا، آپ نے خط لکھے، مکتوبات لکھے، تحریریں لکھیں، پیغام بھجوائے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو دین کے خلاف ہیں، یہ نہ کرو، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگوں نے اسے کہا کہ بھئی ان کو دربار میں بلاؤ، ان سے ہم مناظرہ کرتے ہیں اور ہم ان کو ہرا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ پیغام بھیجا گیا، انتظامات کیے گئے، بہت بڑا سٹیج لگایا گیا، یہاں شہنشاہ جلال الدین اکبر بیٹھے گا، اس کے حواری بیٹھیں گے، اعلیٰ انتظام کیا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، وقت مقرر ہو گیا، سامنے ٹوٹی پھوٹی صفیں بچھوا دی گئیں، پرانی سی کوئی چیزیں رکھ دی گئیں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جب حضرت امام ربانی تشریف آئیں گے، یہاں بیٹھیں گے، لوگ دیکھنے والے اندازہ کر لیں گے کہ بھئی ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ پرانے ہو چکے ہیں، ان کا نظام نعوذ باللہ پرانا ہو چکا ہے۔ اب وقت مقررہ پر حضرت صاحب آ گئے، دیکھا اس نے لکھوایا ہوا تھا دربار اکبری، حضرت امام ربانی نے لکھ دیا یا لکھوا دیا دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مقام پر رب کی بارگاہ میں دعا کی،
صحیح کی، پہنچ گئے، وسائل نہیں تھے، حکمرانی نہیں تھی، فوج نہیں تھی، قوت نہیں تھی۔ آج کے دور میں ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے، وہ بہت بڑی قوت ہے، ہم کیسے کشمیر پہ حملہ کریں، کیسے جائیں، ان کے ساتھ دنیا ہے، ہمارے ساتھ دنیا نہیں ہے، ہم بس اخلاقی بات کریں گے، شور مچائیں گے اور بات کریں گے، بس اسی سے مسئلہ حل ہوگا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، بھئی کئی مرتبہ جنگ ہی مسئلے کا حل ہوتی ہے۔ جب ایمان یہ ہے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ جب یہ ایک ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ بھئی یہ عارضی زندگی ہے تو پھر کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے، کس چیز کا انتظار ہے؟ 65 دن سے زیادہ ہو گئے جی، کرفیو لگا ہوا، باہر نہیں نکل سکتے، روٹی پانی دوائیاں نہیں، مسلمان عورتیں مرد بچے، لیکن ہمارے حکمران عالم اسلام بے حس ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت مجدد پاک پہنچ گئے، وسائل نہیں تھے لیکن پہنچ گئے، لکھ دیا دربار محمدی۔ رب کا غضب جوش میں آیا، اندھیری آئی، اس کے تمبو کناتیں دیگیں انتظام الٹ پلٹ، اسی اندھیری میں اسے کوئی بانس لگا یا کوئی چیز لگی، زخمی ہو گیا، مر گیا۔ کچھ دن بعد کوئی وہ جو ہونا تھا مناظرہ نہ ہو سکا۔ اب اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، شیخو پورا، پیار سے اسے شیخو کہا جاتا تھا، یہ ہمارا جو ضلع ہے شیخو پورا یہ اس کے نام سے ہے، جہانگیر تخت نشین ہو گیا۔ اب ظاہر ہے بادشاہ بدلا، مشیر تو نہیں بدلے، مشیر تو وہی تھے، وہی لوگ تھے۔ مشیروں نے کہا کہ ہر طرف امن و امان ہے، ہر کوئی تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہے، عمل کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ایک بابا جی ہیں وہ نہیں تمہاری بات مانتے، وہ کہتے ہیں تم غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کا نام شیخ احمد ہے۔ میں نے کہا جی بلاؤ ان کو۔ اب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اکثر آپ ان کے حالات کا مطالعہ کریں، بادشاہ انہیں بلائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں آنا، بادشاہوں کی درباروں میں نہیں جاتے عام طور پر، بلکہ کئی دفعہ بادشاہ وقت ان کو ملنے جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ ہم اپنا کام کر، ہمیں تم سے کیا کام، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ پر یہاں معاملہ کچھ اور تھا، کیونکہ آپ نگاہ ولایت سے معاملات دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ نہ جائیں، وہ ظالم ہے، وہ ظلم کرے گا، نقصان پہنچائے گا، جب آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو تکلیف دے گا، آپ جائیں ہی نہ۔ کہا نہیں میں جاؤں گا۔ جب دربار میں گئے تو اس نے کہا آپ کو میرے دربار میں آنے کا ادب نہیں پتا، آداب نہیں پتا؟ پوچھا تیرے دربار میں آنے کا ادب کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولی انہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی غم زدہ ہوں گے، نہ ہی غمگین ہوں گے۔ پوچھا دربار میں آنے کا ادب نہیں پتا؟ کہا جی تیرے دربار میں آنے کا ادب کیا ہے ابھی؟ اس نے کہا جی میرے پاس جو آتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے پھر مجھ سے بات کرتا ہے۔ حضرت مجدد پاک آپ نے فرمایا یہ سر کٹ سکتا ہے مگر کسی غیر کے سامنے سجدے میں جھک سکتا نہیں۔ آج دیکھیں حالات کیسے ہیں، اہل سنت کو، اللہ کے ولیوں کے ماننے والوں کو لوگ یہ کہتے ہیں مشرک ہیں، یہ شرک ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ بھئی ہمارے بزرگوں نے تو یہاں سے کفر و شرک کے اندھیروں کو ختم کر کے توحید کا نور جو ہے وہ جلایا ہے۔ مجدد پاک نے کہا یہ سر جھکتا نہیں، اس نے کہا نہیں یہ جھکے گا، جھکائیں نہیں تو میں ظلم کروں گا، جو بھی اس نے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک وہاں کوئی عالم بندہ تھا، اس نے آپ کو آہستہ آواز میں کہا
کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا بھی جاتا ہے، کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہے، آپ سر جھکا دیں، نہیں تو یہ ظلم کرے گا۔ فرمایا یہ تیرے لیے ہے، میرے لیے یہ نہیں ہے۔ آپ مقام تقویٰ پر تھے۔ اب کیا ہوا، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی پہلوانوں کو بلاؤ۔ تگڑے لوگ بادشاہوں نے رکھے ہوتے تھے، جیسے آج حکمرانوں نے بد معاش رکھے ہوتے ہیں، تب لوگوں نے پہلوان رکھے ہوتے، کشتیاں کرنے والے لوگ، ان کی کشتیاں دیکھتے تھے یا کرواتے تھے۔ دوسرے بادشاہ اپنے پہلوان بھیجتے تھے اپنی انجوائمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے۔ اب بڑے طاقتور لوگوں کو بلایا گیا، ان کو کہا جی اس بابا جی کو ذرا میرے سامنے ذرا جھکاؤ۔ انہوں نے زور لگایا، طاقت لگائی، کوئی بھی آپ کا سر جو ہے وہ اسے ہلکا سا بھی خم نہ لا سکا۔ اب ذلیل ہو گیا، ظاہر ہے بادشاہ وقت تھا، امراء وزراء بڑے بڑے لوگ اس کے جو مشیر تھے، وہ بھی کوئی عام بندے تو تھے نہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب اسے سمجھ نہ آئی اب میں کیا کروں۔ اس نے کہا ان کو پکڑ لو، جا کے گوالیار کے قلعے میں بند کر دو، قید کر دو ان کو۔ صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی قید کر دو۔ اب یہ بڑی پرلطف بات ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کا ولی جنگل میں ہو، اللہ کی رحمت وہاں جاتی ہے۔ اللہ کا ولی شہر میں ہو، اللہ کی رحمت ادھر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کا ولی جیل میں جائے، جیل میں اللہ کی رحمت جاتی ہے۔ جہاں اللہ کا ولی جائے گا، اللہ کی رحمت پیچھا کرے گی۔ مجدد پاک جیل میں گئے، جا کے اذان دی، وہ کافر، مشرک، فاسق، فاجر، بادشاہ کے مخالف، کچھ اسلام کے مخالف، کچھ ہندو، کوئی شرک کرنے والے وہاں قید تھے، وہ سارے کے سارے آپ کی برکت سے مسلمان ہو گئے، نمازی بن گئے۔ مسجدوں آج جتنی بھی جیلوں میں ہیں، حضور فخر المشائخ فرمایا کرتے تھے یہ بھی حضرت مجدد پاک کا فیض ہے۔ برے صغیر میں جو جیلوں کے اندر مسجدیں ہیں، یہ بھی مجدد پاک کا فیض ہے۔ یہ مسجد بیرونی مساجد تو ہیں ہی، جیلوں میں بھی جو مسجدیں ہیں وہ بھی حضرت مجدد پاک کا فیض۔ اب کیا ہوا، آپ کے مریدوں کو خبر ملی، تب ایس ایم ایس یا کوئی یہ جو ٹیکسٹ میسج، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، ای میل، یہ چیزیں تو تھی نہیں، خط لکھے جاتے تھے، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا۔ چند دن لگے، خبر پھیلی علاقے میں، پتہ چلا کہ ہمارے پیر و مرشد کو شہنشاہ وقت نے قید کر دیا ناحق۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کے مرید بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تھے، ان میں افغانستان جو ہے اس سلطنت کا ایک صوبہ تھا، اس کا گورنر تھا، وہ بھی آپ کا مرید تھا، عقیدت مند تھا۔ اسے پتہ لگا، دیگر مریدوں کو پتہ لگا، تو مرید بھی وہ کو آج کل کے نہ پیر آج کل کے پیروں جیسے تھے، نہ مرید آج کل کے مریدوں جیسے تھے۔ انہوں نے اپنی بادشاہت، گورنری دفع کی اور بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی، شہنشاہ وقت کے خلاف چڑھائی کر دی۔ اپنی اپنی فوجیں جو ان کے پاس ہاتھ لگا لے کے پیچھے لگ گئے۔ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ وقت کو قید کر لیا۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ کیسے، بادشاہ بھی کبھی قید ہوئے ہیں؟ ہاں جی، یہ چند سال پہلے ہمارے آرمی چیف نے وزیر اعظم کو قید کر کے پھر امن و امان سعودی عرب بھیج دیا تھا۔ یاد آیا آپ کو کہ بھول گئے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جو شہنشاہ ہے یا حکمران ہے اس کے متحد ہی اس کو قید کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد انہوں نے حضور مجدد پاک کو خط لکھا، پیغام بھیجا، جیل میں قاصد گیا، کہا گیا حضور ہم نے جس بادشاہ نے آپ کو قید کیا تھا نا، ہم نے اس کو قید کر لیا، تو آپ مہربانی فرما کے باہر تشریف لائیں اور دین کو تخت پر نافذ کر دیں۔ سمجھ آئے گی بات؟ آ کے آپ نظام مصطفیٰ نافذ کر لیں، مسئلہ تو حل ہو گیا، بادشاہ قابو آ گیا۔ اب یہاں سے آگے جو بات میں نے کرنی ہے نا، یہ بڑی ہی ضروری ہے، یہ غور سے سنیں اور دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے تھے۔ ماحول آج سے بھی میرا خیال ہے کہ 1000 گنا خراب تھا۔ آج تو نہیں سور اور کتے کو حکمران نے رکھا ہوا کہ آگے دیکھو انہوں دے پھر مینوں ملو، ایسے آج تو نہیں کہ بھی سجدہ کرو پہلے، ایسے نہیں ہے۔ آج تو نہیں کہ بھی اذان سپیکر پہ چاہے پابندی ہے، یہ تو نہیں کہ اذان نہیں دینی، ایک لگاؤ چلو یہ ہے،
لیکن یہ تو نہیں دینی ہی نہیں، ایسا مسجد کو تالے تولے لگانے کا سسٹم نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم بہتر وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ اب یہ ہوا، مجدد پاک نے کہا، واپس پیغام بھیجا، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو قید کرو یا اس کے خلاف بغاوت کرو؟ کس نے تمہیں حکم دیا ہے میری طرف سے؟ کیوں یہ کام کیا ہے بغیر پوچھے؟ اب تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی۔ آج کسی کو یہ خبر ملے کہ بھائی تم صبح کونسلر بن جاؤ گے، 1 لاکھ کا انتظام کرو، وہ 1 منٹ میں جیسے مرضی اس کو چھیننا پڑے، لینا پڑے، وہ کسی کو یہ کہنا پڑے میں مہینے بعد تمہیں 5 دے دوں گا، وہ کر گے گا اور پیش کرے گا کہ چلو کچھ نہ کچھ مل ہی رہا ہے، ایک حکمرانی مل رہی ہے، بڑی عزت ہو جائے گی جناب، بلا مقابلہ چودھری صاحب، ملک صاحب، راہ صاحب جو رانا صاحب، فلاں صاحب جو ہے نا جی، وہ کیا بن گئے ہیں؟ کونسلر بن گئے۔ حکومت کا ایک نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چیز کی نہ ہو۔ اتنی بڑی بادشاہت نہیں چاہیے، کہا یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اچھا مرید بھی بڑے پکے تھے، میں یہ کہتا ہوں تو جو آج کا معاملہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کو نہیں چاہیے تو ہم حکومت کرتے ہیں، آپ جو کچھ کہیں گے ہم وہ کرتے جائیں گے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، یہ بات کوئی غلط بھی نہیں تھی ایک لحاظ سے۔ بھائی آپ ہم حکومت سنبھالتے ہیں، خانے خانہ کہتا، جس نے پکڑا ہوا تھا افغانستان کا جو گورنر تھا، وہ کہتا حضرت صاحب میں حکومت سنبھالتا ہوں، میرے ساتھ سارے آپ کے مرید آ چکے ہیں، آپ نے جو کہیں گے وہ ہم نافذ کرتے جائیں گے، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اس کو اندر تاڑی رکھتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو نہیں مارتے، قابو میں رکھتے ہیں، بند کرتے ہیں اس کو، یا جو آپ کا حکم ہے، کہا نہیں اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ بھی تھا کہ اگر اس کو چھوڑ دیں تو یہ ہمیں قتل کر دے گا، کر سکتا تھا، مطلق العنان اس کی حکومت تھی، لیکن مرید صادق تھے، کیا تھے؟ سچے مرید تھے، اور مجدد پاک کے مرید تھے، عام کسی پیر کے تو ہے نہیں تھے، تربیت ان کی حضرت مجدد پاک نے کی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، جا بھئی حضرت صاحب نے کہہ دیا جاؤ، پھر بیٹھ جاؤ جا کے اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے صدارتی جگہ پر، جو بھی اس کا نظام تھا۔ وہ حیران ہو گیا، یہ کیا، میں کیا سمجھتا تھا اور یہ کیا نکلا۔ میں نے پہلے آپ سے یہ بات کی ہے، ہر حکمران کو یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے حکومت جو ہے نا وہ نہ جائے اور جو کچھ مرضی ہوتا رہے، حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو، باقی جو کچھ مرضی ہوتا رہے۔ اب یہ ہوا، اس کے دل میں خیال آیا، رب کریم نے یہ بات ڈالی کہ یہ جو جماعت ہے یا یہ جو لوگ ہیں جو حضرت مجدد پاک جن کی قیادت کر رہے ہیں، یہ مجھ سے حکومت لینا نہیں چاہتے، یہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں۔ تو میں پتہ کرتا ہوں یہ کیا چاہتے ہیں۔ ادھر تذکرے میں یہ بات لکھی ہے، کیونکہ یہ خاندان مسلمان تھا لیکن بعد میں گمراہ ہو چکا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ صحیح عقیدے پر تھی اور درود پاک کا ورد کیا کرتی تھی، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئی، حضور کی زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا، میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا میں تم سے راضی ہوں، تمہارے باپ سے ناراض ہوں۔ اس نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ فرمایا اس نے میرے پیارے شیخ احمد کو قید کیا ہوا ہے۔ ادھر سے اس کو آزادی ملی، ادھر سے خواب سنائی گئی، جہانگیر کے دل کی کیفیت حضرت مجدد پاک کی ایک نگاہ سے بدل گئی۔ سختیاں برداشت کی، آپ کی جاگیر، آپ کا آستانہ، آپ کا جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا، بہت بڑا سسٹم تھا آپ کا، وہ سب اس نے چھین لیا اور آپ کو قید کیا ہوا تھا۔ جب یہ معاملات ہوئے تو وہی بادشاہ جس نے قید کیا تھا
وہی ننگے پاؤں دوڑ لگاتا ہوا گوالیار کے قلعے میں حضرت مجدد پاک کے قدموں میں حاضر ہو گیا اور جا کے کہتا کیا ہے، حضور معاف کر دیں اور باہر آ گئے۔ حضرت مجدد پاک نے فرمایا میں نے باہر نہیں آنا، میں نے باہر نہیں آنا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، دیکھ نا، یہ مجھے واقعہ ہوا تھا ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کا، جب وہ بھی یعنی ان کو یعنی سزا جو ہے وہ بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ واقعہ اس کے خلاف احتجاج یعنی عمل درآمد ابھی نہیں ہوا تھا، اور احتجاجی پروگرام ہوتے تھے۔ اس میں ایک دفعہ مجھے پکڑ کے لے گئے، اندھیرے کمرے میں ایک رات رکھا، میری برین واشنگ کی ڈی سی او شیخو پورہ نے، ڈی پی او تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، واقعہ جو ہوا ہے بیان کرنے کی میں حرج بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں، پیچھے ہٹ جاؤں، کہا جی اس کو چھوڑ دیں، یہ بات کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اس کو انہوں نے پھانسی دینی۔ ہم نے کہا بھی حکومت نے کر لیا ہے تو ہم کیا حکومت کو گولی مار رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کرو، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں نہ کرو، ہمارا مذہب کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہم یہ کہیں، تو کہنے میں آپ کو لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کون سی، ہم نے کوئی یعنی کوئی پرتشدد کوئی کام کر رہے ہیں، کہہ ہی رہے ہیں، کہنے بھی نہیں دیتے آپ لوگ۔ انہوں نے کہا نہیں یہ آپ نہ کہیں۔ بہرحال وہ میں بتانے یہ لگا تھا کہ رات ساری انہوں نے اندھیرے کمرے میں رکھا، تو اگلا دن دوپہر ہو گئی، اپنے انہوں نے جو بھی حربے تھے کیے، تو مجھے ایک ٹائم آگے اس نے کہا جی بس جی آپ کو وہ چھوڑنے کا پروگرام بن گیا تو وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو دلی طور پہ مجھے بڑی تسلی ہوئی، ضروری جان چھٹی، شکر ہے کہ بھئی یہ کہاں یہ مجھے قابو کر کے ناحق لے آئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ قید ہوتا ہے، ناحق ہو یا گناہ گار ہو، اسے جب یہ خبر ملے کہ بھئی چلو جی چھٹی، تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ کیوں چھٹی یا کیا، وہ جلدی سے کہتا ہے دروازہ کھلے اور میں یہاں سے نکلوں۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ تو حضرت مجدد پاک نے کہا نہیں بھی وہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کتنی دیر سے کس طرح کی سختیاں تھی، کہا نہیں بھئی نہیں، وہی آگے کہہ رہا ہے جس نے قابو کروایا تھا، نہیں بھئی نہیں میں نے تو باہر نہیں جانا، میں نے تو باہر نہیں جانا۔ اس نے کہا حضور حکم دیں، فرمایا پہلے جا کے مسجدوں کے تالے کھولو، پہلے اذانیں دو، گائے کو چاندنی چوک میں جا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، سور اور کتے کو اٹھا کے دربار سے دور پھینکو، تو میں باہر آ جاتا ہوں۔ سجدہ تعظیمی لکھو اپنی طرف سے حکم نامہ، پوری حکمرانی میں تمہارا حکم نامہ پڑھ کے تب حکم سنایا جاتے تھے، اب تو ٹیلی ویژن پہ آ جاتی نا چیزیں، جا کے جگہ جگہ ڈول پیٹا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا حکمران نے یہ کہہ دیا آج سے یہ قانون بن گیا، جاؤ یہ قانون جا کے بتاؤ لوگوں کو کہ اب کوئی بھی سجدہ تعظیمی نہیں کرے گا، سجدہ ہوگا صرف رب کو۔ یہ سارا کچھ کر لو تو میں باہر آ جاتا۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ جب یہ ختم کریں گے تو کیا ہوگا؟ دین اسلام نافذ ہو جائے گا، نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا، اور تاریخ شاہد ہے اس نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر مجدد پاک باہر آئے، اور پھر ساری عمر اس کے لشکر کی تربیت فرماتے رہے، لشکر میں گزاری، اور پھر ایک دن اس نے کہا کہ حضور میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ یہ بات میں اس لیے کرنے لگا ہوں، کہتے ہیں کیا لینے جاتے ہو ولیوں کے پاس؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، بس ٹھیک ہے۔ ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے؟ ملتا کیا ہے؟ کہا کرو ہم جنت لینے جاتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ جنت لینے جاتے ہیں، جنت کے وہ وارث ہیں، جنت کے وہ مالک ہیں، وہ جس پہ نظر کریں رب اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ حضرت مجدد پاک کی اب طویل گفتگو ہوتی جائے گی، مجھے کہا گیا تھا کہ 10 منٹ بیان کریں، مجھے 10 منٹ بیان کرنا نہیں آتا، یا تو میں کرتا نہیں ہوں یا پھر میں کرتا ہی جاتا ہوں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں ساری؟ تو بات سمجھ آئی کیا فرما رہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں گفتگو جو ہے لمبی
یعنی زیادہ کر سکتا ہوں یا کر لیتا ہوں. مختصر 10 منٹ میں مجدد پاک کی کیا باتیں آپ کو بتاؤں گے. مجھے کہتے ہیں 10 منٹ تقریر کرو، یا تو کہتے ہیں دعا مانگ دو، سلام پڑھیں اور جائیں. تو اب 10 منٹ میں کیا حضرت مجدد پاک کا نام ہی بیان کریں تو وہی 10 منٹ ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب مجھے بٹھا دیا ہے تو پھر تھوڑا سا برداشت کریں. شہری ماحول ہے، شہر میں تو لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں. شہر میں ساری رات کو میں قصور سے 3 بجے آیا ہوں. حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری لشکر میں وقت گزارا اور تربیت کی. جہانگیر نے کہا کہ میرا کیا بنے گا جی حضور، میں تو بڑا گناہ گار ہوں. تو رب اپنے ولیوں کو قوت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے. وہ اپنی نظر فیض سے تقدیریں بدلتے ہیں. مجدد پاک کے حالات میں نے یہ بات پڑھی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے غوث پاک کے حالات پڑھے، کیونکہ غوث پاک 500 سال پہلے ہوئے ہیں اور غوث پاک نے آپ کو جبہ بھی بھیجا ہے، وہ بات اور طویل ہو جائے گی. فرمایا میں نے پڑھا ہے کہ حضرت غوث پاک کہتے ہیں کہ میری دعا سے اللہ تقدیر مبرم بدل دیتا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ جو اللہ لکھ دیتا ہے وہ کیسے بدل دیتا ہے. جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ایک چیز اس نے طے کر لی ہے، رب ہے وہ کیسے کیوں کر بدلتا ہے، کیوں کرتا ہے ایسے. کہتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا رب نے مجھ پہ راز کھولے، وہ مقام رب نے مجھے بھی عطا کر دیا. اب وہ مقام کیا تھا؟ دیکھا آپ کے بچوں کا ایک استاد تھا ملا طاہر لاہوری. ایک دن آپ نے اس کو نگاہ ولایت سے دیکھا. مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. حضرت مجدد پاک نے اس کو دیکھا تو کہا کہ بھائی بچوں، بیٹو، صاحبزادو، آپ کا استاد جو ہے نا یہ جہنمی ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے شقیٌ. تو بچوں نے کہا غالباً یہی کہا ہوگا، عرض کیا ہوگا حضور وہ آپ کے بچوں کا استاد آپ کی مجلس میں آنے والا ہو اور جہنمی رہ جائے، دنیا کیا کہے گی، یہ کیا ہوگا. رات رب کریم کی بارگاہ میں مراقبہ کیا، دعا کی، عرض کی، گزارش ہی کرنی ہے نا. کرنا تو رب نہیں ہوتا ہے، چاہے تو کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے، لیکن وہ اپنے محبوبوں کی ٹالتا عام طور پہ نہیں. یہ اس کا طریقہ ہے. اس لیے ہم جا کے اولیاء سے کہتے ہیں دعا کر دیو یا ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ اگلے دن آپ نے اس کو دیکھا نگاہ ولایت سے. فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے سعید. رب نے آپ کی دعا کی برکت سے ایک رات میں ہی جس کی تقدیر میں جہنم میں جانا لکھا جا چکا تھا، حضرت مجدد پاک کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی دعا کی برکت سے رب نے اسے ایک رات دعا کی برکت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا. یا رسول اللہ، تو اب کیا لینے جاتے ہو بھی کیے اتھے کی لین جاندے ہو؟ کیا کرو؟ جنت لین جانے. تو انہوں نہیں چاہیے دی جنا جایا کرو. تو سانو کیوں ڈاک دے ہو؟ اے کہہ دیا کرو بیٹا اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، شان اللہ دیتا ہے، مال اللہ دیتا ہے. اور اللہ کے ولی دعا فرما دیں تو جلدی دے دیتا ہے، برکت والا دے دیتا ہے، برکت والا دیتا ہے. یہ کہہ گیا برکت والا مال دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو کافروں کے پاس بڑا رزق ہے، غیر مسلموں کے پاس بڑا مال ہے، تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں رب کا رستہ مل جائے، ہمیں جنت مل جائے. ان کی صحبت اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جہانگیر کہنے لگا کہ حضور گناہ گار بڑا ہوں، سیاہ کار بڑا ہوں، بدکار رہا ہوں، بڑے میں نے ظلم کیے ہیں. حکمران ایسے کرتے رہتے، تو اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. فرمایا تمہیں میں جنت میں لے کے جاؤں گا. کیا کروں گا؟ جنت میں لے کے جاؤں گا. تو ایسے حکمران گزرے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے
مجھے اور آپ کو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کو اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کیسے نافذ ہوگا، شریعت کیسے نافذ ہوگی؟ کسی احتجاجی جلسے یا احتجاجی مظاہرے سے نہیں، بلکہ پہلے اپنے اوپر نافذ کریں۔ ہر بندہ اپنے اوپر اسلام نافذ کرے، زکوٰۃ دے، اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو حج کرے، وہ اخلاق اپنا ٹھیک کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، معاملات جو ہے وہ بڑے ضروری ہیں وہ ٹھیک رکھے، تو کیوں معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ نہیں بنے گا؟ تو جب سب ٹھیک ہو جائیں گے یا اکثر ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس ملک خدا داد پاکستان کا مقصد ہم حاصل کر لیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقتاً فوقتاً ایسی نیک محافل جو ہیں ان میں بیٹھ کر بزرگوں کا ذکر کرنے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17-18 اکتوبر کو یہ جو جمعرات آ رہی ہے، اس دن عرس حضور ثانی صاحب کا